بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت زندگی کا ختم ہونا نہیں بلکہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے جو کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن ضرور چکھنا ہے، اور بے شک ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن مرنا ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان میں مختلف طور پر پایا جاتا ہے۔ ہر انسان پر موت برحق ہے اور موت کے آنے کے طریقے بھی سب کے لیے مختلف ہیں، لیکن موت کی چند ایک نشانیاں سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد جان لی ہیں کہ جن سے ہر انسان کو موت سے پہلے دوچار ہونا ہے۔ جب موت بندے کو آ گھیرتی ہے تو اس کا رابطہ اس دنیا فانی سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے قریب بیٹھے ہوئے کو اس میں موت کی نشانیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں۔ آئیے انہی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں جو سائنسی طور پر موت سے پہلے ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ مرنے والے کی بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جسم کو توانائی کی ضرورت نہیں رہتی، اسی لیے خوراک طلب بھی نہیں کی جاتی۔ مرنے والے کی آنتیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، جس وجہ سے پانی پیٹ میں داخل نہیں ہوتا اور اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، اس لیے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو روئی یا چمچ کے ذریعے سے پانی پلائیں۔ موت سے پہلے ظاہر ہونے والی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان کی حاجات ختم ہو جاتی ہیں۔ موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم چلنا پھرنا بند کر دیتا ہے، اس کے جسم سے طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ پیشاب و پخانہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس کا جسم کمزوری کی وجہ سے کانپنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنے جسم میں بے حد زیادہ درد محسوس کرتا ہے اور درد کی وجہ سے وہ کراہنا شروع کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں نے جو تیسری نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے شخص کی نیند میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس وجہ سے وہ زیادہ تر نیند ہی محسوس کرتا ہے، اس میں میٹابولزم کی کمزوری ہو جاتی ہے اور اس پر بے ہوشی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ موت سے قبل دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، نبض کو ہاتھ لگانے سے بمشکل محسوس کرنا پڑتا ہے کیونکہ جسم کے حصے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ مرنے والے کے جسم کا درجہ حرارت اور بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ مرنے والا کسی بھی چیز کو محسوس کرنا بند کر دیتا ہے، اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جسم کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ موت کی ساتویں نشانی یہ ہے کہ عام روٹین کے مطابق اس کے سانس لینے میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ تیز تیز سانس لینے لگتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مرنے کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ مرتے وقت بندہ کسی کو پہچاننے میں دشواری کرتا ہے کیونکہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ کبھی وہ کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو کبھی اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ موت کا سب سے آخری مرحلہ اور نشانی سکرات ہے۔ سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی نہیں ہوتا، اور کسی کو اس شدت کے ساتھ اس کا اثر ہوتا ہے کہ پیشانی پر پسینہ بھی آتا ہے۔ موت کی شدت مومن کے حق میں کفارہ سیئات اور موجب رفع درجات بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بیماری اس کے حق میں باعث کفارہ بنتی ہے۔ ایسی حالت میں مرنے والے کے ساتھ بیٹھے ہوئے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کو اس کی جگہ ہی لیٹا رہنے دیں تاکہ اس کی جگہ تبدیل کرنے میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی جان نکلنے میں آسانی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا فانی کی خواہشات کو ختم کر کے آخرت کی فکر کریں، ہم دنیا میں نیک کام کریں، ایک دوسرے کا دل نہ دکھائیں، کسی کو ایسی تکلیف نہ دیں کہ وہ آپ کی وجہ سے پریشان ہو، ہم نیک کام کریں اور ہر وقت اپنے رب کریم سے ڈرتے رہیں، یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے، ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے حد محبت عطا فرمائے۔